ایک صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ صحت والی عافیت والی اولاد عطا فرمائے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا مانگتے رہیں جو اولاد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ ضرور انشاءاللہ عطا فرمائے گی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا چاہیے؟ اے اللہ تو کر دے، یا یہ کہنا کہ یا اللہ آپ کر دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں طرح سمجھایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا اپنے لیے، کہیں تو بھی کہا، پیغمبروں نے بھی کہا، تو بھی کہا۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں دعا سکھائی تو اس کے الفاظ یہ ہیں لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، انت۔ تو کہیں تو اللہ خود سکھاتا ہے لفظ تو، انت، اور کہیں اللہ یوں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں سارے اللہ نے اپنے لیے جمع کے صیغے بولے، بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ کہاں اللہ تو کہنے کو کہتا ہے اور کہاں اللہ جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جہاں توحید سمجھانی ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھانی ہوتی ہے، جہاں شرک سے روکنا ہوتا ہے، وہاں اللہ واحد کا صیغہ لا کر تو کہہ کر وہاں اکیلا صیغہ لا الہ الا انت سبحانک، میں نے کہا یہاں انت ہے، انت کا معنی تو۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار کرتا ہے تو وہاں اللہ خود اپنے لیے جمع کا صیغہ بولتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم دعا کے اندر تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں دونوں طریقے رائج رہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں دے دے، تو ہمیں یہ کر دے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی دعائیں ہیں نا اللہ نے خود جو سکھائی ہیں ان سب کے اندر امر کا صیغہ ہے، حکم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہمیں عطا کر، ہم نے اپنے گھر والوں سے اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک تو عطا کر، ہب لنا۔ اللہم اغفر، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اغفر امر کا صیغہ، تو وہاں بھی واحد کا صیغہ، تو مغفرت فرما۔ تو سوال انہوں نے کیا کہ ہم دعا میں تو کہیں یا آپ کہیں؟ اسی طرح اے اللہ تو کر، یا یہ کہ اے اللہ آپ فرما دے۔ تو ہمارے نے بتایا بزرگ دونوں طرح دعا مانگتے ہیں۔ بعض بزرگ ہیں وہ یوں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، تو ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اور ہمارے مشائخ میں سے بعض پتہ کیسے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، اے اللہ ہم سب پر مغفرت فرمائیے، اے اللہ یہ کیجئے، اے اللہ یہ فرمائیے، اے اللہ ہماری مصیبتیں آپ ہی دور کر سکتے ہیں، آپ دور فرما دیجئے۔ تو دونوں جائز، دونوں جائز۔ یہ ہر ایک بندے کی اپنی اپنی، بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شوہر اگر بیوی آپس میں آپ کہہ کے بات کرے نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تکلف کیا کرتے، تو کہہ کر بات کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں بھی آپ کہہ کے بات کرتے، تو کہتے نہیں۔ تو میں نے بتایا دونوں لفظ جائز، مزاج کی بات ہے جی۔
قرآن کے ترجمے میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اس میں ہم چینج کر سکتے ہیں، اس میں ان کا ورڈ آیا اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو کا لفظ آیا لیکن ہم وہاں آپ کا ترجمہ کر دیں؟ تو بہت اچھا، بہت اچھا، آپ اس کا ترجمہ، مقصود تو خطاب ہے، تو کیا انت کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں یا اغفر کا ترجمہ، اجعل کا ترجمہ آپ کیجئے، ایک ترجمہ تو کر، ربنا اغفر لی ولوالدی، اب پڑھتے ہیں دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کو بخش دے، جائز۔ اور یہیں اغفر کا یہ ترجمہ کرنا، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میرے ابا جی میرے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، جائز۔ اور میں نے کہا یہ بندے بندے کی بات ہے، بعض تو کہہ کر بات کرنے میں زیادہ اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں، بعض آپ کہنے میں اللہ کا قرب زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر قرض کی مدت 9 سال ہو، جس نے قرض دیا وہ کہہ رہا ہے اگر 6 سال میں ادا کرو گے تو کچھ قرض معاف کر دوں گا، تو یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا، سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جی مجھے 9 سال کے لیے 10 سال کے لیے پیسہ دے دو، دینے والا کیا کہتا ہے ٹھیک ہے 9 سال بعد 10 سال بعد دے دینا، لیکن اگر تم جلدی دے دو گے 5 سے 6 سال بعد تو میں تمہیں اتنا قرض چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، تو یہ سارا سود ہو جائے گا، یہ حرام اور ناجائز۔ جتنا پیسہ دیا اس سے کم لیں گے تو بھی سود، زیادہ دیں گے تو بھی سود۔ اس کے لیے اصول ہمیں شریعت نے سمجھایا، کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرض کے جو نفع کو ساتھ ساتھ لے کر چلے کھینچے وہ حرام ہے، ہر وہ قرض جو نفع کو ساتھ، اب وہ پیسے چھوڑتا ہے تو دینے والے کا فائدہ، پیسے زیادہ لیتا ہے تو لینے والے کا فائدہ، اور دونوں سود۔ یہی چیز آج کل قسطوں پہ لینے والی چیزوں کے بارے میں ہو رہا ہے، قسطوں پہ موٹر سائیکل لے رہے، قسطوں پہ فریج لے رہے، وہاں پہ بھی یہی معاہدہ ہو رہا کہ جی اگر یہ جو ہے نا آپ نے 2 سال میں قسطیں پوری کرنی ہے، اے سی خرید لیں، فریج خرید لیں، قسطوں پہ چیزیں بیچنے والی کمپنیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی اب قیمت ہے، مثال کے طور پر فریج کی قیمت، اے سی کی قیمت 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے دے ابھی لے جائیں، لیکن اگر آپ 2 سال میں ادھار لے کر قسطوں میں دیں گے تو یہ 1,10,000 کی، اب اس میں سے بندہ ایک منتخب کر لے جائز کہ نہیں میں نے ادھار لینا ہے اور 1,10,000 دوں گا قسطوں میں، جائز۔ لیکن اب وہ اگر یہ کہے کہ اگر آپ نے 2 سال سے پہلے قسطیں پوری کر دی تو ہم آپ کو اتنے % چھوٹ دے دیں گے، یہ سارا سود ہو گیا، سارا سود ہو گیا۔ اور اگر وہ کہے کہ اگر آپ نے 1 سال 2 سال میں قسطیں پوری نہ کی تو آپ کو اتنا مارک اپ مزید دینا پڑے گا، اب یہ سارا سود ہو گیا۔ اس لیے قسطوں پر چیزیں لیتے وقت یہ احتیاط کیجیے کہ جب بات طے ہو جائے کہ یہ چیز نقد قیمت 1 لاکھ، ادھار قیمت 1,10,000 1,20,000، لیکن آپ وہیں بیٹھے بیٹھے نا ایک چیز طے کر لیں کہ آپ نے قسطوں پر لینا ہے یا نقد لینا ہے، آپ نے کہا نہیں میں نے قسطوں پر لینا ہے، بس اس میں پھر اتار چڑھاؤ نہ ہونے دیں، اس میں اگر اتار چڑھاؤ کمی بیشی ہوگی سارا سود ہو جائے گا۔ جی یہ جو 10,000 1 لاکھ اور 1,10,000 تو کیا وہ 10,000 سود نہیں ہے؟ جی بہت اچھا سوال بھائی صاحب کا سوال، یہ میں سوال دوہرا دوں، پہلی والی بات تو آپ سب کو سمجھ میں آ گئی، یہ جو میں نے درمیان میں کہا نا کہ اگر نقد لیں تو 1 لاکھ اور اگر ادھار لیں تو 1,10,000، بھائی صاحب کا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے بشرطے کے بعد میں اونچ نیچ نہ کریں، لیکن یہ جو اس نے 1 لاکھ پہ 10,000 روپیہ زیادہ لیا ہے کیا یہ سود نہیں؟
تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آتی، اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آتی۔ بس کیسے کہ آپ نے اس وقت اس کی قیمت متعین کر لی کہ اس کی قیمت 1,10,000 ہے، اب وہ سود نہیں ہے، اس کی قیمت ہے پوری۔ یہ میں نے جواب دیا اس بات کا، اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آ رہی، اس لیے جائز۔ جی جواب کیا ہوا؟ یہ سود نہیں ہے، یہ اس کی قیمت طے ہوگی۔ جی جی میں سوال آپ کا دوہرا دوں کہ اس نے کہا کہ یہ کار آپ خرید لیں، یہ کار ہے 25 لاکھ کی، ٹھیک، اگر آپ اس کی قسطیں دیں 1 سال میں تو یہ آپ کو ملے گی 27 لاکھ کی، 2 لاکھ بڑھا دیا۔ اگر آپ اس کی قسطیں ادا کریں گے 2 سال میں، 1 سال میں نہیں، 2 سال میں، تو پھر یہ ہے 30 لاکھ کی۔ یعنی انہوں نے سوال یہ کیا کہ اگر ٹائم لیمٹ میں اختلاف کر کے اس زائد پیسے کو اگر کم بیش مقرر کر دیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ جی ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ 3 آپشن ہو گئی ہم۔ نمبر 1، ابھی دیں گے تو گاڑی 25 لاکھ کی دے دیں۔ نمبر 2، 1 سال کے بعد 1 سال کی قسطوں میں دیں گے تو 27 لاکھ کی، 2 سال قسطوں میں دیں گے تو 30 لاکھ کی۔ یہ بات ہو گئی، اس نے 3 آپشن رکھی، آپ نے ان میں سے ایک آپشن فوراً اختیار کر لی کہ میں 2 سال میں دوں گا۔ جو ہی آپ نے اختیار کی نا، اب اس گاڑی کی قیمت ہو گئی 30 لاکھ۔ یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کو کھلا چھوڑا اور کہا بس ایگریمنٹ ہو گیا، نقد دیں گے 1 لاکھ، 1 سال بعد قسطیں دیں گے تو 27 لاکھ، 2 سال میں قسطیں دیں گے تو 30 لاکھ، سائن ہو گئے، یہ سارا سود ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ سود۔ کیوں؟ اس نے متعین نہیں کیا، ابھی لٹکا ہوا ہے۔ متعین، میں نے کہا کہ ایک مجلس میں آپ نے متعین کر دیا ایک آپشن کو تو وہ قیمت بن گئی، وہ سود نہیں رہے گا۔ اور اگر اس کو معلق رکھا بس پھر ناجائز ہو جائے گا۔ جی میں اگر کسی کے ساتھ کاروبار بندہ کر رہا اور وہ ان کو انٹرسٹ سے زیادہ نفع دیتا ہے، تو کسی بندے سے اگر دستی دی جائے یا ادھار دیے جائے اور وہ اس کو قیمت میں یہ کہا جائے اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی پرسنٹیج اب رکھیں تاکہ عزت نفس ذرا قائم ہو۔ آج آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سودا کاروبار کر رہا ہے اور اس کاروبار کے اندر اس نے نفع دینا ہے، ٹھیک، تو اگر تو وہ مضاربت کی بنیاد ہے، ایک بندے کا پیسہ اور ایک بندے کی محنت، منافع کسی بھی طرح تقسیم ہو جائے تو 100% جائز ہے۔ اگر وہ مشارکہ ہے کہ بھی کئی بندوں کا پیسہ اور مل کر کام کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، سارے پیسے منافع تقسیم ہو رہا ہے، جائز۔ یہ تو ہوگی الگ چیز۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں اتنا، میں آپ کو اس پر 10,000 روپیہ ماہانہ دوں گا، یہ ہو گیا سود، یہ واضح ہو گیا۔ لیکن بھائی صاحب کا سوال یہ ہے، وہ جو اس نے 10,000 کہا ہے تو اب حرام سے بچنے کے لیے اگر کوئی ہم ایگریمنٹ میں کوئی ایسی چیز کر لیں تو کیا یہ بچت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایگریمنٹ میں آپ یا مضاربہ کر لیں یا مشارکہ کر لیں، یعنی شرعی قوانین پورے کر دیں تو جائز ہے۔ شرعی قوانین پورے کر دیں تو جائز ہے۔ جیسے مثال دینے لگا، آپ کو وہ بندہ عام طور پر 10,000 مہینہ دے سکتا ہے اس کاروبار میں، ٹھیک، آپ کو ایک اندازہ ہے، لوگوں کو سود دیتا پھرتا ہے، اس کی عادت ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اس سے حلال کاروبار کرنا، آپ اس سے طے کر لیں، یہ میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، آپ جتنا منافع کمائیں
آپ جتنا منافع کمائیں اس میں سے اتنا پرسنٹ مجھے دے دیں، بھلے وہ 10,000 بنتا ہو 5,000 بنتا ہو، نفع نقصان میں آپ شریک ہو گئے، جائز۔ اور جو ہی اس کو 10,000 کا پابند کیا نا کہ مجھے 10,000 روپے ہر مہینے میں ہر صورت میں چاہیے، فوراً سود ہوگی۔ بس میں نے کہا کہ جب بھی ایگریمنٹ کرنا ہو تو کوشش کیجئے مفتی حضرات سے پوچھ کر اور اس کو حلال طریقے سے کر لیجئے، وہی جائز ہے۔ جی آپ کا سوال۔ جی 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 اگر آپ کا تشریف رکھیے گا، آپ کا سوال نا یہ مثال کے طور پر گھر کے بارے میں ہے، ٹھیک، اجارے کے بارے میں، کرائے پر گھر۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر سوال یہی ہے تو پہلے میں سوال دہرا دوں کہ ایک گھر ہے وہ آپ نے خریدا یا سودا کیا پیسے دے کر، اور وہ ہے 50 لاکھ کا، ٹھیک۔ آپ نے یوں کہا کہ آپ مجھے 50 لاکھ دے دیں، میں گھر خریدوں گا، آپ مالک ہوں گے، میں آپ کو کرائے میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ دوں گا، 50 لاکھ روپیہ جب پورا ہو جائے گا تو میں مالک ہو جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ اس کے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیے گا۔ نہیں، یہ قسطوں والا نہیں، اگر تو یہ سوال میں نے بنایا وہ ہے تب الگ، اگر قسطوں والا پھر میں قسطوں میں الگ بتاؤں گا۔ ہاں جی کرایہ نہیں، کرایہ قسط نہیں، کرایہ بالکل نہیں، جی قسط، جی قسط دے دیں، جی تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اصل میں بینک کے حوالے سے بات کروں کہ بینک کیا کہتا ہے۔ بینک یہ کہتا ہے، اسلامی بینک وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی 50 لاکھ روپے کی ہے، بینک کہتا ہے۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے گاڑی چاہیے، بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ یہ 50 لاکھ کی گاڑی لے لیں۔ گاڑی کی قیمت 50 لاکھ بالکل نہیں ہوتی ہے، اچھا گاڑی کی قیمت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہوگی؟ یعنی اگر وہ گاڑی 40-45 لاکھ کی ہے نا تو 5 لاکھ اوپر رکھ کر بینک کہتا ہے ہم اس کو خرید لیں گے، خریدنے کے بعد آپ کو 50 لاکھ دے دیتے، ہم مالک ہوں گے، آپ کرایہ ادا کریں گے۔ یہاں تک ٹھیک ہوگی؟ آپ کرایہ ادا کریں، اس کو کہتے ہیں اجارہ۔ آج کل اسلامی بینک یہ والا کام کر رہے ہیں، اجارے والا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک گاڑی کا مالک ہوتا ہے۔ عام سعودی بینکوں میں اور اس اسلامی اجارے میں فرق کیا ہے بنیادی؟ عام بینک جو سعودی بینک ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہے 50 لاکھ آپ کو چاہیے، آپ یہ گاڑی لے لیں، ہمیں آپ 60 لاکھ یا 55 لاکھ واپس کریں گے، ٹھیک ہو گیا، گاڑی آپ کی، آپ یہ قسطوں میں دیں۔ تو وہ 50 لاکھ لے کر 55 لاکھ لے رہے ہیں، سارا سود ہے۔ اور بنیادی فرق یہ ہے کہ سودی طور پر سودی بینکوں سے جب آپ گاڑی لیں گے، گاڑی کے مالک آپ ہوں گے اور آپ سودی پیسہ واپس کریں گے، اصل پیسہ معصود واپس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسلامی بینکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی جو آپ نے لی اس کا مالک بینک ہوتا ہے، گاڑی آپ کے نام نہیں ہوتی، بالکل آپ کو وہ کرائے پر دیتا ہے، آپ اس کو اتنا کرایہ دے دیں کہ وہ پورا ہو جائے تو آپ مالک ہو جائیں گے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کل یوں کرتے ہیں کہ جی اگر آپ جلدی یہ پیمنٹ، یعنی 5 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی لمٹ ہے، آپ لمٹ سے پہلے پوری کر دیں گے، ہم اتنی کنسیشن دے دیں گے، سارا سود ہو گیا۔ جواب مکمل ہو گیا، سارا سود ہو گیا۔ نہیں، میں نے کہا کہ جتنا مقرر ہوا اتنا دینا پڑے گا، بس۔ جی 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 نہیں، جی نہیں، میزان بینک، اسلامی بینک بالکل نہیں کر رہے۔
بالکل نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے. جی جی سر ایک سوال ہے جی جی کہ ابھی آپ نے نکاح کرایا اس سے مجھے جانا ایک شخص کی 40 سال پہلے نکاح ہوا، جی 25,000 روپیہ خود میں طے ہوا، جی بیوی ہندو طلب، جی بیوی نے نہیں مانگا، جی اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا وہ 25,000 روپیہ پے کرے گا یا اس کی اس وقت کے سونے کی قیمت کے مطابق اتنا سونا کیلکولیٹ کر کے وہ دے گا؟ ٹھیک. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے، میں دہرا دوں سوال، کہ ایک صاحب کی 40 سال پہلے 45 سال پہلے شادی ہوئی اور حق میں رکھا گیا تھا 25,000 روپیہ. اس وقت 50,000 روپیہ تولا تھا سونا. جی اس وقت 25. 40-45 سال میں 50,000 روپے تولا نہیں، ہاں کتنا؟ اس وقت تو ہارڈلی میرا خیال ہے 3-4 ہزار روپے تولا. اچھا وہ پھر 50 سے پہلے لے جائیے. اچھا میں بات جو بتا رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ 25,000 اس نے حق مہر رکھا 40-45 ہزار روپیہ 40-45 سال پہلے. اب وہ حق مہر بیوی مانگتی ہے 40-50 سال کے بعد، تو وہ 25,000 دے گا یا اس وقت 25,000 اس وقت جو سونا تھا اس کے برابر دے گا؟ تو واضح جواب ہے کہ اس وقت کا 25,000 روپیہ دے گا. اگر اس نے وہاں لکھا 25,000 ہے نا حق مہر، تو اسی صورت میں اب بھی وہ کتنا دے گا؟ 25,000. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حق مہر میں یوں لکھوایا جائے 2 تولے طلائی زیورات، 2 تولے طلائی زیورات، بس. اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ، لیکن اگر 25,000 لکھا ہے تو وہی دینا پڑے گا چاہے کتنی فلیکچویشن ہو چکی ہو. بیوی کے لیے تو نقصان کا سودا ہوتا ہے جو دیتا ہے. جی بھائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیوی کے لیے تو نقصان دہ بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میں فرق کر کے دے گا، زیادہ دے دے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں، 25,000 دے دے، لیکن اس سے زیادہ بھی اس کو دیتا رہا، ساری زندگی دیتا رہا، اور اب بھی اس سے بڑھ کر سونا دے دے، چاندی دے دے، اس کے زیورات بنا کر دے دے، حق مہر 25,000 روپے. اور اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے اور حق مہر نہ مانگا اس نے، بڑا اہم سوال کیا آپ نے. اگر بیوی فوت ہو جائے اور حق مہر شوہر نے ابھی تک نہ دیا ہو تو یہ شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے. یہ 25,000 روپیہ اس بیوی کے یعنی اپنی بیوی کے بچوں پر جو اس کے وارث ہیں ان کو دینا ہوگا، یعنی وارثوں کو دینا ہوگا. یہ معاف نہیں ہوگا، بیوی کے مرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. جی ایک آپ نے کہ میری عمر 27 سال ہے، درس نظامی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. والدین کے دل میں حب دنیا ہے، نوکری بھی کرتا ہوں، تو مشورہ چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے نا ماں باپ کا کہنا ماننا، ایک یہ سمجھنا ہے، اور ایک حب دنیا کو سمجھنا ہے. 2 چیزیں سمجھنی ہے سوال کے جواب میں. ماں باپ کا کہنا ماننا، کب تک ماں باپ کا کہنا مانے، یہ آج کل کے نوجوان بچیوں کا سوال ہے. یہ والا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اس کا جواب دیا ہے. اس کا جواب دیا ہے کہاں تک ماں باپ کا کہنا مانے. ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. جب تک ماں باپ گناہ کا حکم نہ دے، شرک کا حکم نہ دے، اس وقت تک ان کی بات مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے کاموں میں ان کا کہنا مانے. ماں باپ جب گناہ کا حکم دے نہیں ماننا. ماں باپ کے نماز نہیں پڑھنی، میں پڑھوں گا. ماں باپ کہہ دیں کہ حج فرض ہے نہیں جانا، نہیں میں جاؤں. ماں باپ گناہ کا حکم دے نہیں کرنا. ماں باپ کہیں تم رشوت لو، دیا کرو رشوت، تم اچھے عہدے پہ بیٹھے ہو، نہیں ماننا ان کی بات. ماں باپ کہیں سود لے کر گھر بنا لو، گھر تو بنا لو، بینک سے سود لے لو، نہیں ماننا. گناہ کا کام کا حکم دے ماں باپ تو نہیں ماننا. گناہ کا حکم نہ ہو مان لیجیے. اب ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درس نظامی تم عالم مت بنو، عالم مت بنو، تم کماؤ، دنیا پڑھو، عصری تعلیم پڑھو.
میں نے سوال دہرایا. تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اتنا فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب کا علم حاصل کرنا واجب ہے. قرآن مجید زبانی یاد کرنا سنت ہے. پورا عالم دین بننا فرض اور واجب نہیں ہے. پورا عالم دین بننا فرض واجب نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تم میں سے چند لوگ وہ گروہ کیوں نہیں دین حاصل کرتا تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، لوگوں کو بتائے. تو علم دین مکمل حاصل کرنا یعنی شہادت العالمیہ درس نظامی کی پوری ڈگری لینا، یہ ہر بندے کے ذمہ فرض نہیں ہے. لیکن حلال حرام کا علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے. جو فرائض ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کو واجب ہے. اس لیے جتنا علم ضروری ہے دینی وہ ضرور حاصل کیجیے، وہ فرض ہے. ماں باپ اگر منع کریں جیسے اس سوال میں کہ تم کماؤ، اب یہ کمانے کو سمجھتا ہے حب دنیا. بالکل غلط بات، بالکل غلط بات. حب دنیا کو سمجھنا ہوگا. مال کمانا یا ماں باپ کے مال کماؤ، بس پیسہ ہونا چاہیے تمہارے پاس، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، یہ حب دنیا نہیں ہے. حب دنیا کہتے ہیں دنیا کو کمانا حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، یہ بندہ حب دنیا میں مبتلا ہے. اور حلال کمانے کے باوجود یہ بندہ اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ نہ کرے، نہ ماں باپ پر نہ زکوٰۃ دے، نہ فلاں کرے، یہ بندہ حب دنیا میں مبتلا ہے. ورنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، وہ تو حب دنیا میں مبتلا نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ، اتنی دولت، وہ تو حب دنیا میں مبتلا نہیں تھے. تو دنیا زیادہ کمانا، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، یہ بنا لوں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنانا، یہ حب دنیا نہیں ہے. حب دنیا کیا؟ دو چیزیں. نمبر ایک، کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، یہ بندہ حب دنیا میں مبتلا ہے. کمانے میں حلال کی پرواہ کرتا ہے، گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، 2 گھر بنا لیے، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، کماتا حلال ہے. آج بھی ممکن ہے یہ کہنا کہ یہ لوگوں کے جملے نا تو یہ حلال کمانے میں تو بندہ گھر بھی نہیں بنا سکتا، حلال کمائے تو بندہ بزنس نہیں کر سکتا، حلال کمائے تو بندہ گاڑی نہیں لے رہا. بیکار بات ہے، بیکار بات ہے. یہ بندہ ہمت ہی نہیں کر رہا، جس کو کمانا ہی نہیں آتا. حلال مال کما کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت حلال کماتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی منع نہیں دیا. تو حب دنیا سمجھ میں آئی. 2 باتیں. نمبر 1، حلال کمانے کی فکر ہو. اگر حرام و حلال کی فکر نہیں کر رہا اور کما رہا ہے تو یہ حب دنیا میں مبتلا. نمبر 2، حلال کما کر پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرے تو یہ بھی حب دنیا میں مبتلا. حلال جتنا مرضی کمائے پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، یہ بندہ حب دنیا میں مبتلا نہیں ہے. لہذا یہ درس نظامی بھی پڑھے جو سوال کیا، درس نظامی بھی پڑھے اور کمائی بھی. درس نظامی بھی پڑھے، کمائی بھی. آج کل لوگ کیا ہے، سارے MBBS کرتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، وہ بچے شام کو کماتے ہیں، پورے گھر کا خیال کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور کمائیں گے. انشاءاللہ یہ حب دنیا نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جب گناہ کرتا ہوں، گناہ کرنے کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے اپنے آپ کو مار دوں. تو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی توفیق دے، غلط کام نہیں چھوٹ رہے، کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے گناہ کو تو سمجھے کہ کیا ہے. پتہ ہی کیا کہہ رہے، کبھی کبھی جب گناہ کرتا ہوں تو گناہ کرنے کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار دوں. سوال سمجھ میں آیا؟ اس سوال کرنے والے بندے کو گناہ ہی کا نہیں پتا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. گناہ کا نہیں پتا. گناہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کو گناہ. اب میں گناہ پہ اتنا نادم ہوتا ہوں کہ دل کرتا ہے اپنے آپ کو مار دوں، یہ ایک اور گناہ.
یہ اپنے آپ کو مارنا یہ کیا ہے؟ گناہ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. جو بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنے جسم کے اپنے مال کو خود نقصان پہنچائے گا، اللہ پکڑ کرے گا، یہ گناہ ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی. یہ خود گناہ کر رہا، پھر گناہ کر رہا، گناہ در گناہ، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے اس کا کیا طریقہ سمجھایا؟ جب گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرنا، بس گناہ دھل دھلا گیا. اب ایسے بندے کو جو توبہ گناہ ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرے، اس بندے کو اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. ایسا بندہ بدگمان ہے. پتہ ہے اگر گناہ کے بعد ندامت ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گناہ کے بعد شرمندگی ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گناہ ہو گیا مجھ سے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اب یہ پھر اللہ کے قریب ہو گیا. اب اللہ کے قریب ہو گیا، اب یہ اپنے آپ کو ختم کرنے چل رہا ہے. گناہ ہو گیا نا، مارو اپنے آپ کو، میں گناہ ہو گیا میرے سے، چل. یہ پھر اللہ سے دور ہو گیا، یہ پھر اللہ سے دور ہو گیا. نہ دین کو سمجھنا ہے. چل دین کو سمجھنا ہے. جب گناہ ہو جائے ندامت، یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اگر انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق دے دے تو توبہ کرنے کے بعد پھر کبھی ذہن میں یہ لانا بھی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، ذہن میں بھی نہیں لانا. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی یہ ابھی جو سوال تھا اس کے سلسلے میں کہ اپنے آپ کو بار بار خودکشی، جی خودکشی جو کرے اس کے بارے میں کیا نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اس طرح؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ابھی آپ نے خود کو مارنے اور خودکشی کا ذکر کیا، اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث کی کتاب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی انہوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور سنن نسائی کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، باقی صحابہ نے پڑھائی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نماز جنازہ مت پڑھو، کیا کہا؟ میں نے نہیں پڑھانی. اس کی وجہ اس کی میں بھی بتاتا ہوں. میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، صحابہ نے پڑھا دی. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی خودکشی وغیرہ کر لے تو کوئی بڑا عالم، بڑا اہم شخص جو ہے نیک، وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے تاکہ اس کے عمل کی تائید نہ ہو کہ اس نے ٹھیک کام کیا. بس ٹھیک ہے، اس کا جنازہ کوئی بھی پڑھا دے، دفن کر دے. کیونکہ یہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا شخص، اس کی سزا یہ ہوگی، جامع ترمذی کی احادیث، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس نے جس طرح اپنے آپ کو ختم کیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا بھی اس کی یہی ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زہر پی کر مرے، اپنے آپ کو مار دے، وہ بندہ قیامت میں اپنے ہاتھ میں زہر کا پیالہ لے گا، پیے گا، مر جائے گا، پھر پیے گا، پھر مر جائے گا، پھر پیے گا، پھر مر جائے گا. حالانکہ موت کو ختم کر دیا گیا ہوگا، لیکن اس کی سزا یہ ہوگی. پھر فرمایا اسی حدیث میں جامع ترمذی میں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مارے، خودکشی کر لے، اپنے پیٹ میں کوئی چیز چبھو کر، کوئی چھرا برا مار کے اپنے آپ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اس کے ہاتھ میں وہی چھرا ہوگا، یتوجع فی بطنہ، وہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھونپے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. اس کی یہی سزا ہے. یعنی بندہ خودکشی کا جو طریقہ اختیار کرے، اللہ آخرت میں اس کی وہی سزا رکھے گا. اب اللہ اس کی سزا رکھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھائیں، مغفرت کی دعا مانگے اور اس کی مغفرت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھاتا ہی نہیں. میں نے وجہ بھی بتا دی. اس لیے نماز جنازہ اس کی پڑھائی جائے گی، لیکن کوئی اہم شخصیت نہ پڑھائے تاکہ اس کی عمل کی تائید نہ ہو. جی
طرح سے افسر ہے تو آپ کو دین میں جانا، لیکن اگر کوئی نہیں کیا تو وہ ہوگا۔ بہت اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے۔ سوال یہ کیا کہ آپ نے ابھی کہا کہ عالم اگر نہ بنے کوئی بندہ کہ ٹھیک ہے درس نظامی نہ پڑھے، میں نے وہ تو بتا دیا کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ فرض ہے، ٹھیک۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر عالم نہ بنے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، پورا دین حاصل کرنا، درس نظامی پڑھنا فرض واجب نہیں ہے۔ تو کیا اسی طرح دعوت و تبلیغ میں جانا کیا ہر بندے پر فرض ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب بالکل وہی والا ہے۔ دین حاصل کرنا جو فرض ہے اس کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو سنت ہے وہ سنت ہے، جو نفل ہے وہ نفل ہے، دین حاصل کرنا۔ بالکل اسی طرح دین کی دعوت دینا، یعنی دوسرے کو نیک کام کہنا، برائی سے روکنا، یہ ہر امتی پر فرض ہے، چاہے دعوت میں جائے، تبلیغ میں جائے یا نہ جائے، تبلیغ میں جائے یا نہ جائے۔ تمام بزرگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، آپ کو گناہ ہوگا۔ وہ چوری کر رہے ہیں، آپ نہیں منع کر رہے، آپ کو گناہ ہوگا۔ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کو گناہ ہوگا۔ لیکن یہ دعوت کا کام اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو ہر ایک پر فرض ہے۔ اور ایک خاص دنوں کے لیے جانا، خاص طریقے سے جانا، یہ الگ بات ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، وہ سنت عمل ہے۔ تو اب اس میں پھر دیکھنا ہوگا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ تو دعوت کا عمل ہر ایک کے لیے فرض، دعوت کا عمل ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ فرض۔ جی جی جو وہ ہے حکم کے آپ ہاتھ سے روکیں، برا کہنے یا دل میں برا کہنے، آج کل کے معاشرے میں تو آپ نہیں رہ جاتی دل میں برا کہنے، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا، ایک حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے، میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، جن کی جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں سوال میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے، برا کام دیکھے، برا کام سمجھ لیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ برائی دیکھے اس کو زور بازو سے روکے، اپنے اختیارات استعمال کرے، طاقت استعمال کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر زور بازو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک لے، نہ کرو یہ۔ فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی نہیں کہتا، فبقلبہ، تو دل میں تو اس کو برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے کہ دل سے برا سمجھیں، اور دل سے برا سمجھنے کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بندہ خود وہ نہ کرے، یہ بندہ خود وہ نہ کرے۔ ہمارے مصیبت کیا ہے؟ زور بازو سے بھی نہیں روکنا، زبان سے بھی نہیں روکنا، اور اس برے کام میں شامل ہو جانا، یہ ہے تباہی والی بات۔ دل سے برا سمجھے کا کیا مطلب؟ لیکن خود تو نہ کرے نا، کم از کم درجہ تو یہ ہے نا، برا تو سمجھے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب ہم نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو کس طرح رکھنا چاہیے سلام پھیرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں بڑا جواب عرض کر دوں۔ نماز میں نگاہیں، آنکھیں کہاں کہاں ہونی چاہیے، کتنی ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توجہ، دیکھنا۔ نمبر 1، نماز پڑھتے ہوئے
ادھر ادھر دیکھنا اس طرح کہ صرف آنکھیں گھما کر دیکھیں، چہرہ نہ گھومے، صرف آنکھیں پھیر کر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا نماز میں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تھے، پڑھے نا نماز ادھر ادھر چہرہ نہیں پہ گھمائے، آنکھیں گھما ادھر ادھر دیکھ لیا، جائز۔ نمبر 2، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا چہرہ گھما کر، گردن گھما کر، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر نماز میں ادھر ادھر دیکھا اور سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز فاسد ہو گئی، یوں کر کے ادھر دیکھ لی، نماز فاسد ہو گئی۔ تینوں باتیں سمجھ میں آئیں؟ صرف آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ لیا نماز میں کیا ہے؟ جائز، نماز میں ٹوٹتی بھی نہیں۔ چہرہ پھیرا، گھمایا، گردن گھمائی، مکروہ، نماز مکروہ ہوگی، ابھی بھی ٹوٹی نہیں ہے، فاسد نہیں۔ لیکن اگر سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا سر؟ اب نماز میں نگاہوں کا ادب یہ ہے کہ اب ادب کی بات، ادب یہ ہے کہ جب کھڑا ہو تو نگاہیں سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو نگاہیں پاؤں پر، تحیات میں ہو تو گود میں، سجدے میں ہو تو ناک کی طرف، سلام پھیرے تو دونوں کندھوں کی طرف۔ اب اگر کوئی بندہ کندھوں کی طرف نہ دیکھے، وہ ادھر لوگوں کو دیکھے تو نماز فاسد ہو گئی کہ نہیں؟ اب میں نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ اگر نماز میں سلام پھیرتے وقت تو بندوں کو دیکھے، کندھوں کو نہ دیکھے، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ ادب یہ ہے کہ کندھوں کی طرف دیکھے۔ اب اس کی باریکی میں جانا کہ یوں دیکھے، یوں کر کے جائے، فرض واجب نہیں ہے، طے کر لے، سنت موقدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب میں نے بات کو پورا ذکر کر دی، یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ جب آپ مکمل ہو، یہ نماز کے آداب میں سے ہے، لیکن باریکی میں نہ جائے، یوں کر کے نہ، جتنا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں کندھے پر نظر رکھے، بائیں کندھے سلام کرے تو بائیں کندھے پر نظر رکھے، بس اتنا کافی۔ جی یہ بھی ادب میں سے۔ جی بہت اچھا سوال کیا۔ اگر نماز میں کھڑے کھڑے گھڑی دیکھے اور کیا وقت ہوا ہے، چہرہ نہیں گھمایا، چہرہ گھما لیا مکروہ، آنکھیں گھما کر وقت دیکھ لیا، جائز۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیا کون آیا، کون آیا، جائز۔ گردن نہیں گھمائی، چہرہ نہیں گھمایا۔ یہاں تک کہ وہ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے تھے، سامنے وہ دعا لکھی ہوئی تھی، نماز کا طریقہ پورا لکھا ہوا تھا، یا وہ شیشہ لگا ہوا تھا کھڑکی میں مسجد میں، تو باہر اشتہار لگا ہوا تھا، میں نے پورا اشتہار پڑھ لیا، میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے سامنے کوئی چیز، کوئی اشتہار لگا ہو، آپ پورا دل میں پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، ہونٹ نہیں ہلائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوا، پورا اشتہار پڑھ لیا۔ نہ کچھ مسئلے لکھے تھے، سارے مسئلے نماز پڑھتے پڑھتے دیکھ کے سمجھ لیے، کچھ نہیں ہوا۔ کب تک؟ جب تک کہ ہونٹ نہیں ہلا۔ اور اگر سامنے لکھا ہوا اشتہار یا کوئی دعا یا کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت وہ نماز پڑھنے کے دوران پڑھ لی، ہونٹ ہلا لیے، نماز فاسد ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ اسی لیے قرآن دیکھ کر پڑھنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے نماز میں، احناف کے نزدیک۔ شواف حنابلہ تو گنجائش ہے، اس لیے عرب ممالک میں قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح میں، ان کے یہاں گنجائش ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ جی نماز پڑھنے کو موذی جانور یا کیڑا مکوڑا موذی سکتا، اس کے بارے میں کیا؟ اگر نماز میں کوئی کیڑا آ جائے، کوئی ایسی چیز نقصان دہ چیزیں، کیڑے مکوڑے آ گئے، ٹھیک، تو ایسی صورت کے اندر
اگر تو آپ نماز پڑھنے کے دوران عمل کثیر نہ کر کے اس کو مار سکیں تو مار سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عمل کثیر کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھ استعمال کیے یا اتنی دیر رکھے کہ اگلا دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے، اس کے بغیر اس کو مار دے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تکلیف دے جانور کو۔ جی ایک صاحب کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بطور طالب علم اسکول کالج کے مفت سفر کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ، اگر حکومت کہے کہ مفت سفر کرو، جیسے آج کل تو سب کو کہا ہوا ہے مفت سفر کرو، جائز۔ اور اگر حکومت کہے کہ نہیں، جو طالب علم ہے وہ مفت سفر کرے، یا جو عمر رسیدہ ہے 60 سال سے اوپر وہ مفت سفر کرے، اب یہ طالب علم نہیں ہے تو مفت سفر کرے گا تو گناہ ہوگا، اس عمر کا نہیں ہے پھر سفر کرے گا مفت تو گناہ ہوگا۔ یعنی حکومت اجازت دیتی تو ٹھیک، نہیں دیتی تو ناجائز ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جیز کیش وغیرہ میں یہ کہتے ہیں آپ کو اتنے پوائنٹ ملیں گے، اتنے پوائنٹ کرنے پر آپ کو انعام کی صورت میں ملے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر تو وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں کہ آپ اتنے جمع کریں گے، اتنے پیسے رکھیں گے تو آپ کو ہم اتنے مزید منٹ عطا کر دیں گے، منٹ دے دیں گے، اتنے میسیجز، اتنا نیٹ آپ کو فراہم کر دیں گے، وہ تو جائز ہے۔ اور اگر وہ کہیں نقد آپ کو دیں گے اتنا، فوراً ناجائز ہو جائے گا۔ سروسز آپ کو فراہم کرنے انعام میں جائز ہے، پیسے دیں اس سے بچنا ہوگا، وصول ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بہترین پوائنٹس کے اوپر آپ کچھ اور دلوا سکتے ہیں، جی جی، تو وہ جائز ہے۔ بس وہی پیسہ آگے بیچ میں، پیسہ آگے بیچ میں۔ جی جی جی، اور بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر ایڈوانس لے لیں تو پھر جب ہم کارڈ اس میں ڈالتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں تو وہ کٹوتی کرتے ہیں، ایڈوانس لینے پر کٹوتی کرتے ہیں، تو بہت سروس چارجز لیتے ہیں، اور وہ اتنے ہی لیتے ہیں کہ اگر آپ کارڈ ڈالیں تب بھی اتنے ہی لیتے ہیں، یہ تحقیق کر لیں، وہ سروسز چارجز کے نام پر لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ یہ پھر دوبارہ جی کہتے ہیں جیز کیش وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان میں اگر ایڈوانس لیں تو کیا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ، اگر ایڈوانس لے کر اتنا ہی دینا پڑتا ہے تو جائز ہے، اور اگر اس سے ذرا اوپر دینا پڑے تو حرام، پھر وہ سود ہو جائے گا۔ جی ایک صاحب کا کیا سفارش ہر جگہ ہر وقت جائز ہے یا کسی صورت میں ناجائز بھی ہوتی؟ جی سفارش جائز ہے چند شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 وہ کام جائز ہو جس کی سفارش کر رہے ہیں، نمبر 2 جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ اہل ہو اس سیٹ کا، نااہل نہ ہو ورنہ یہ آپ کی سفارش غلط ہے، نمبر 3 آپ کی سفارش کرنے سے وہ مجبور ہو کر مانے اور دوسرے کا حق مارا جائے تو یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ نمبر 4 سفارش کو مشورے کا درجہ دیا جائے، اگر حکم کا درجہ دیا جائے تو وہ سفارش ناجائز ہے۔ یہ 4 بنیادی شرطیں۔ نمبر 1 وہ کام جائز ہو، نمبر 2 وہ جو آپ سفارش کر رہے ہیں اس سے کسی کا حق نہ مارا جائے، نمبر 3 وہ اہل ہو بندہ، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کام کرنے کی تب ٹھیک، اور نمبر 4 کہ اس سے کسی کا حق نہ مارا جائے، آپ اس کو حکم نہ قرار دے دیں، حکم نہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور ہو جائے گا میری بات ماننے پر، آپ کی وہ سفارش نہیں ہے، وہ ناجائز سفارش ہے۔ سفارش کی حیثیت مشورے کی، چاہے قبول کیا جائے چاہے نہ قبول کیا جائے، اور جو مشورہ دے اچھے کام کا، اچھی سفارش کا، نہ بھی کوئی مانے نہ اس کو ثواب مل جائے گا، نہ بھی کوئی مانے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ لہذا جو اصل سفارش سے گیا ہے جائز سفارش سے اس کی کمائی بھی جائز ہے، اور جو غلط سفارش لے کر گیا اب تقرری اس کی ہو چکی تو وہ جو کام کرے گا اس کا معاوضہ تو حلال ہے، طریقہ کار غلط ہے۔ جی وقت زیادہ ہو گیا کافی۔ جی جی آپ نے حقوق العباد کی بات کی تھی کہ وہ معاف نہیں ہوتا، کسی کا حق اگر کسی نے مارا ہوا ہے اور وہ 2 طریقے ہیں معافی کے، یا حق ادا کر دیں یا معافی مانگ لیں۔ جی اور اگر وہ فوت ہو گیا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، پھر اس کا کیا ہے؟ جی بھائی صاحب کا سوال اچھا سوال کہ کسی کا حق ہے، بندے کا حق ہے، وہ میں پورا نہیں کر سکا تو مر گیا کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ، اگر وہ مالی حق ہے
مالی حق تو اس کے ورثاء کو دیں، وہ بھی نہیں پتا اگر وہ بھی نہیں پتا تو ایسی صورت میں وہ صدقہ کر دیں تاکہ اس کو ثواب مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔